اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تم کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ داعی پر نامناسب حالات آتے ہیں۔ دعوت کی راہ میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو داعی کو چاہیے کہ خدا کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے، کیوں کہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ خدا کی مدد ہی تمام مشکلات کے حل کا واحد یقینی ذریعہ ہے۔ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، حق کی پرورش اللہ تعالیٰ مخالف فضاؤں میں کرتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دوسرا کہ جہاں کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، آپ نیکی جو ہے اسے پیچھے لگا لو۔ کوئی گناہ ہم سے ہو گیا تو نیکی کو پیچھے لگا لو، تو یہ نیکی دھکا مار مار کے گناہ کو ختم کر دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کبھی خدا نہ جھوٹ بول لیا، معافی مانگو، نیکیاں کرو، یہ جھوٹ جو ہے ضائع ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کا مال لیا تو اس کو ادا کرو، یہ نہیں کہ صرف نیکیاں کرنے سے وہ ادا ہو جائے گا، نہیں، آپ کو دینا پڑے گا، لیکن گناہ تو کیا آپ نے، نیکیاں کرو۔ اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات، حدیث شریف میں اس کی صراحت بھی آئی ہے۔ مثلا 5 نمازیں جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کروانے والے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اس لیے داعی پر حالات آئے جھیلیے، برداشت کریے، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور نیکیاں کرتے رہیے، جو گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، معاف کریں گے۔ اس لیے اب خوب استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہو اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔